بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. اما بعد، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت لمبی روایت چل رہی ہے کہ وہ انتقال کے قریب تھے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے یہ معلوم کیا تھا کہ اگر میں صدقہ کرتا ہوں تو کتنا صدقہ کروں. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تہائی کا کر لیجئے، اور جو بھی تم مال کوئی خرچ کرو گے اس پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، چاہے تم اپنی بیوی کے منہ میں ہی لقمہ کیوں نہ ڈال دو. اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ بات معلوم کی جو یہاں پر نہیں آ پائی. وہ ایک عبارت تھی، اس میں تھا قلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، کیا مجھ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا میرے ساتھیوں کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه اللہ الا ازددت به درجة ورفعة. یقیناً ہرگز تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر تو کوئی عمل کرے جس کے ذریعے سے اللہ کی ذات کو چاہے، مگر تو بڑھ جائے گا اس عمل کے ذریعے سے درجے کے اعتبار سے اور بلندی کے اعتبار سے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اب آپ کے لیے یہ عبارت بڑی مشکل ہے کہ آپ یہ عبارت کیوں پڑھ رہے ہیں. عبارت پڑھنا تو آسان ہے، آپ کہیں سے بھی کاپی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک تو تخلفہ، ہم اس کو ظاہر میں باب تفاعل سے پڑھیں گے اور لگتا بھی یہی ہے، لیکن یہ باب تفاعل سے اگر ہوگا تخلفہ کے معنی ہوتا ہے تخلف یتخلف پیچھے رہنا، اور خلف یخلف تخلیف باب تفعیل سے پیچھے کرنا، پیچھے چھوڑنا. یہ باب تفعیل اور باب تفاعل آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں، مقابل ہوتے ہیں. باب تفعیل میں ایک فعل متعدی ہوتا ہے اور باب تفاعل میں وہی فعل مثبت بن جاتا ہے. مثال کے طور پر تسلیم دوسرے کو سلام کرنا، تسلم خود سلام کو قبول کرنا. تمثیل دوسرے مثال بیان کرنا، تمثل خود مثال والا بن جانا. تخلیف پیچھے چھوڑنا، تخلف خود پیچھے رہ جانا. تو باب تفعیل اور باب تفاعل میں آپس میں ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ اس معنی کر کہ تخلف باب تفاعل سے لازم ہوگا تو باب تفعیل سے متعدی ہوگا. تخلف پیچھے رہنا، یہ خود پیچھے رہا، اور تخلیف پیچھے چھوڑنا یعنی کوئی اس کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. یہ باب تفعیل اور تفاعل میں فرق رہتا ہے تمام جگہ پر. یہاں پر اگر ہم باب تفاعل سے پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے. آپ ہرگز پیچھے نہیں رہیں گے. تو یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو نہیں پڑھیں گے یہاں پر، کیونکہ پیچھے جو حدیث شریف ہے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ حدیث شریف کا ٹکڑا چھٹ گیا میرے سے. وہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ان اخلف بعد اصحابی، تو یہاں پر اخلف آپ باب تفعیل تفاعل سے پڑھ ہی نہیں سکتے،
کیونکہ باب تفاعل کے لیے تو ضروری ہے کہ تا شروع میں آنا چاہیے، اور یہاں پر تو تا آ ہی نہیں رہا ہے، تو یہاں پر یہ باب تفعیل سے پڑھنا متعین ہے، خلف یخلف پیچھے چھوڑنا۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول کیا مجھ کو پیچھے چھوڑا جائے گا میرے ساتھیوں کے بعد؟ تو سعد ابن ابی وقاص نے باب تفعیل استعمال کیا، تو اللہ کے رسول نے جواب بھی باب تفعیل ہی میں دیا ہے، نہ کہ باب تفاعل میں۔ اس طریقے سے آپ اس کو باب تفعیل فٹ کر لیں گے۔ لیکن اب آپ کو ایک پریشانی یہ پیش آئے گی کہ خلف یخلف کے معنی پیچھے چھوڑنا، لن تخلف اے سعد تو ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے گا اور پھر عمل کرے گا۔ حالانکہ سعد ابن ابی وقاص تو اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا کہ میں پیچھے رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اور مطلب یہ ہے یعنی میری زندگی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا میں مر جاؤں گا بھی۔ اصل سعد ابن ابی وقاص کے سوال کا یہ مطلب ہے، لیکن آپ جواب دے رہے ہیں لن تخلفا، تو ہرگز نہیں پیچھے چھوڑے گا۔ تو وہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں، نہ کہ اس بارے میں کہ وہ کسی اور کو پیچھے چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا معروف کا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے مجہول، ہرگز تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، مگر تو کوئی بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تیرا درجہ بلند کر دیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا باب تفعیل سے پڑھا جائے گا، اور باب تفعیل میں فاعل ہے اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یہاں پر اس عبارت میں نہیں ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے، آگے کی طرف تو ضمیر نہیں لوٹتی، پیچھے کی طرف ہی ضمیر لوٹتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو مجہول پڑھیں گے، لن تخلفا، کہ تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، چھوڑنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اسی وجہ سے اس کو مجہول پڑھ رہے ہیں ہم، اور باب تفعیل سے پڑھیں گے کیونکہ سوال کے اندر باب تفعیل استعمال ہوا ہے۔ تو اب آپ اس کو خلف یخلف، یہ باب تفعیل ہے، یخلف معروف ہے، اور یخلف مجہول ہے۔ آپ جانتے ہیں آخر سے پہلے لفظ پر اگر فتحہ ہو تو وہی معروف کی نشانی ہوتی ہے، مجہول کی نشانی ہوتی ہے، لن تخلف، اور تا واحد مذکر حاضر کی ہے، اس وجہ سے تا کے ساتھ پڑھا جائے گا، نہ کہ یا کے ساتھ۔ خیر یہ ہمارا تخلفہ فٹ ہوا، یہ مشکل لفظ ہے، بہت زیادہ مشکل، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے بھی شرح دیکھی ہے امام نووی کی، جب جا کے میری سمجھ میں آیا ہے۔ تو اگر آپ کے پورے طور پر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، تو شروعات ہے آپ کی، تو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لن ہے تو لن کے بعد تو بہت آسان ہے، فا پر نصب پڑھا جائے گا، تو انکا لن تخلفا، تو یہ آپ کا پڑھا جائے گا فعل مجہول، ہرگز تجھ کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر تو عمل کرے۔ دیکھیے عربی انداز ہے، یہ انداز اردو میں چلتا نہیں ہے۔ اگر میں بات یہ اردو میں کہوں تو میں اس طرح کہوں گا، آپ آئندہ زمانے میں جو بھی نیک عمل کریں گے اور اللہ تعالی کی رضا چاہیں گے تو آپ کے درجے اس سے بلند ہوں گے۔ یہ ہماری سیدھی سی اردو ہوگی کہ اگر آپ زندہ رہتے ہیں اور کوئی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کریں گے۔ لیکن یہ اردو کا انداز عربی میں نہیں چلے گا، عربی کا تو یہی انداز سب سے بہترین ہے، انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی بها وجه الله الا استفدت به درجة ورفعة، لیکن ہماری اردو میں چلتا نہیں، اس وجہ سے ہم سے یہ عجیب سا لگتا ہے، ترجمہ بھی نہیں ہوتا، لیکن خیر عربی تو سیکھنی ہے۔ تو ہرگز تم کو پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، پھر تم کوئی عمل کرو، عمیلا یا عملو، عمل کرنا آ گیا تو تم عمل کرو، لیکن لام پر یہاں پر ہم زبر پڑھیں گے۔ زبر کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ یہ فا ہے عاطفہ، اور آپ کو معلوم ہے معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہی معطوف کا ہوتا ہے، تو تخلفہ پر نصب آیا ہے لن کی وجہ سے، اور اس فا کے ذریعے سے تعملہ معطوف ہو چکا ہے تخلفہ پر، تو اب تعملہ پر بھی ہم نصب پڑھیں گے تعمل، فتعملہ، تم ہرگز پیچھے نہیں چھوڑے جاؤ گے اور پھر عمل
نہیں کرو گے کوئی عمل مگر تمہارے درجے بلند ہوں گے، اور پھر تم عمل نہیں کرو گے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، عملاً کوئی بھی، یہ آپ بنائیں گے مفعول مطلق، کیونکہ آپ جانتے ہیں مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا مصدر جو پہلے والے فعل کے معنی میں ہو، تو عملاً مصدر بھی ہے، اور اس سے پہلے عمل یعمل اسی طرح کا فعل استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو مفعول مطلق کہیں گے۔ اور پھر کوئی عمل نہیں کرو گے مگر اس عمل سے آپ اللہ کی رضا چاہتے ہوں گے۔ ابتغاء یبتغی پہلے بھی آیا تھا، ابتغاء یبتغی کے معنی چاہنا، طلب کرنا۔ ابتغاء یبتغی آپ چاہیں گے بھی اس کے ذریعے سے، آپ خود بخود ایک دم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کس کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، تو ہاں زمین لوٹ رہے عمل کی طرف، اور یہ بات سببیہ ہے۔ ابتغاء یبتغی فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں تا آیا ہے، واحد مذکر حاضر ہے کیونکہ شروع میں تا آیا ہے، باب افتعال سے ہے کیونکہ تیسرے نمبر پر تا آیا ہے، اور تیسرے نمبر پر تا ہے، یہی باب افتعال کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی رضا چاہیں، تبتغی فعل ہو جائے گا، انت ضمیر اس میں فاعل ہو جائے گی، وجہ اللہ آپ اللہ کی ذات کو چاہ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہ رہے ہیں، تو مفعول بھی بن گیا، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پیچھے سے جڑ جائے گا۔ یہ بھی آسان ہے، عملاً کہ ایسا عمل جس سے آپ اللہ چاہیں، اور آپ ایک دم آپ کا ذہن پلٹے گا کہ عمل کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو چاہنا ہے، تو ایک دم آپ کہیں گے عملاً موصوف ہے، اور تبتغی بھی وجہ اللہ صفت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد موصوف صفت سے مل کر آپ کا مفعول مطلق بن جائے گا، پہلے موصوف صفت بنائیں گے پھر مفعول مطلق بنائیں گے، تعمل و فعل اپنے مفعول مطلق سے مل کر معطوف بن جائے گا، تخلف فعل اپنے معطوف سے مل کر، آپ اس کو مستثنی منہ بنا لیجئے، یہ بن گیا آپ کا مستثنی منہ، مستثنی منہ یعنی جس سے نکالیں گے، الا استتبہ، یہ الا استثناء ہے، استثناء کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس سے پہلے ایک مستثنی منہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مستثنی ہوتا ہے، مستثنی منہ مستثنی سے مل کر انا کی خبر بن جائے گا، انا اپنے اسم کاف سے مل کر لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة، یہ پوری خبر بن جائے گا، اور اس طریقے سے آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہ رہ گئی ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ اصل میں یہ باب افتعال ہی سے ہے، از تادا، یز تاد، اصل میں یہاں پر تا ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب تا کے بعد دال آئے نا تو وہ تا بھی دال بن جاتی ہے، باب افتعال میں اگر تا کے بعد دال آئے یا زال آئے تو وہ تا جو ہے وہ بھی دال بن جاتی ہے، اور اگر زال آئے تو پھر وہ زال بن جاتی ہے، تو اصل میں از تادا، لیکن اس تا کو دال بنا دیا اگلے والی دال کی وجہ سے، از دادا یزدادو، زیادہ ہونا۔ اچھا، اب یہ تا آئی ہے آگے، اب اس کے اندر چار احتمال ہے، یا تو آپ اس کو ساکن پڑھے تو واحد مؤنث بن جائے گا، اس تت وہ زیادہ ہوئی، کون زیادہ ہوئی؟ درجہ زیادہ ہوا، ہو سکتا ہے آپ درجے کو فاعل بنائیں گے اور رفعت بلندی کو فاعل بنائیں گے، رفعت اور بلندی زیادہ ہو گئی، آپ یہ ترجمہ کریں گے جیسے کہ آپ نے کیا ہے ایک صاحب نے آپ میں سے، تو اس کا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھتا، آپ کہیں گے کہ ہرگز آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا، پھر آپ کوئی عمل کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں مگر درجہ اور بلندی زیادہ ہو جائے گی، اگر یہ ہوتا کہ آپ کا درجہ زیادہ ہو جائے گا تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اس میں ہے درجہ بلند ہو جائے گا تو بات اچھی طرح فٹ بیٹھی نہیں ہے، اگرچہ ہم بٹھا سکتے ہیں لیکن کیونکہ عربی کا انداز بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ عربی کا انداز کیوں نہیں سی ہے، یہ تو جب بار بار سالوں تک آدمی عربی پڑھتا ہے تب جا کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر عربی کا کیا انداز ہے۔
اب دوسرا احتمال کیا ہے، آپ تا پر زبر پڑھیں یعنی واحد مذکر حاضر پڑھیں، ازد اللہ ازدت، مگر اے سعد ابن ابی وقاص تو زیادہ ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آئے گی ابھی آپ کے، ابھی جب تک کہ میں نہیں کھولوں گا جب تک تو آئے گی، لیکن بعد میں آ جائے گی انشاءاللہ. تیسرا احتمال یہ کہ آپ تا کے نیچے زیر پڑھے، تو یہ تو بالکل ہی بیکار کی بات ہے کہ سامنے عورت تو ہے نہیں، اگر تا پر آپ زیر پڑھ دیں تو واحد مؤنث ہو جائے گا، تو واحد مؤنث تو ہے نہیں یہاں پر کوئی سامنے، تو سعد ابن ابی وقاص مرد ہے. چوتھا ہے کہ آپ تا پر پیش پڑھیں استتو، کہ میں زیادہ ہو جاؤں گا، تو اللہ کے رسول کیوں اپنے بارے میں کہیں گے کہ میں زیادہ ہو جاؤں گا؟ بھائی عمل سعد ابن ابی وقاص تم کرو گے تو زیادہ بھی تو تم ہی ہوں گے درجے اور بلندی کے اعتبار سے، میں کیوں زیادہ ہوں گا؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس کو واحد مذکر حاضر ہی پڑھیں گے، اور یہ واحد مذکر حاضر باب افتعال سے بیٹھا اور اس سے مراد سعد ابن ابی وقاص ہے. مگر آپ زیادہ ہو جائیں گے. دیکھیے ایک بات یاد رکھے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، زیادہ ہونا ایک ہوتا ہے زیادہ یزید زیادہ کرنا. اگر یہ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے تب تو کہتے ہیں زیادہ یزید زیادہ کرنا، اور ازداد یزداد جب باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے تب ہوتا ہے زیادہ ہونا. تو یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہے، اس وجہ سے اس کا ترجمہ زیادہ ہونا کریں گے. مگر احساس تو زیادہ ہو جائے گا بھی اس کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ اس عمل کے ذریعے سے جو تو کر رہا ہے، جو آپ کر رہے ہیں. اب یہ درجہ اور رفع یہ بھی عربی میں چلتا ہے، اردو میں نہیں چلتا، اس وجہ سے ہماری سمجھ میں ایک دم آتا نہیں. یہ ہے تمیز. بھائی زیادہ ہو جائیں گے آپ مال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، بہت سارے احتمال ہیں. اور جب احتمال ہوں اور اس احتمال میں سے ایک احتمال کو متعین کر دیا جائے وہی تمیز ہے. تمیز اسی کو کہتے ہیں تمیز بدتمیز، جو بدتمیزی کو دور کر دے وہی تمیز ہے. تو درجتاً یہ تمیز ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا تمیز وہ اسم ہے جو کہ اسم مبہم کے ابہام کو ختم کر دیتا ہے. اسم مبہم کا نہیں، وہ جو مبہم کے ابہام کو دور کر دے. تو یہاں پر ابہام ہے، ابہام کا مطلب بات نہیں کھل پا رہی ہے، ڈیٹیل نہیں ہے. آپ زیادہ ہو جائیں گے، کہے میں زیادہ ہوں گے؟ ثواب میں، پیسوں میں، مال میں، بچوں میں، کہے میں؟ فرمایا درجے میں زیادہ ہو جائیں گے. تو جو یہ بتلائے کہ کس چیز میں زیادہ ہوں گے وہی تمیز ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے تمیز منصوب ہوتے ہے، اس وجہ سے ہم پڑھیں گے درجتن. اردو میں اگر آپ اعتبار کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تمیز ہے یا نہیں. مگر تم زیادہ ہو جاؤ گے درجے کے اعتبار سے، تو ترجمہ بالکل صحیح بیٹھ رہا ہے، اس کا مطلب تمیز پکی ہو گئی، بدتمیزی اب نہیں ہوں گی بالکل. اس کے بعد ہے رفع. رفعت کے اعتبار سے بھی بلند ہو جاؤ گے آپ. بلندی، رفعت کے معنی بلندی. رفعت کہتے ہیں ہماری اردو میں، رفعت اردو میں نہیں کہتے، رفعت ہوتی ہے عربی میں، تو اردو میں تو کہہ سکتے ہیں آپ رفعت. تو یہ بھی تمیز ہی ہے حقیقت میں کہ مگر آپ زیادہ ہو جائیں گے بلندی کے اعتبار سے. لیکن یہاں پر واو آ گیا، اس وجہ سے جب واو آ گیا تو ہم اس کو درجہ کو معطوف علیہ بنا لیں گے اور رفعت کو معطوف بنا لیں گے. تو درجتن کو تو ہم منصوب پڑھیں گے تمیز کی وجہ سے، اور رفعتن کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ معطوف ہو رہا ہے درجہ پر. تو اس طریقے سے یہ آپ کا ترکیب ہو گئی آپ کی. مگر یہ کہ تو زیادہ ہو جائے گا اس عمل کے ذریعے سے درجے کے اعتبار سے اور رفعت کے اعتبار سے. میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے اور پھر اس کو ترجمہ ہم اردو میں ڈھالیں گے اپنا. تو حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، کیا مجھے اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑا جائے گا؟ یعنی میری زندگی لمبی ہوگی کہ میں اپنے ساتھیوں کے بعد تک جیوں گا یا میں بھی مر جاؤں گا؟ یہ ہے سوال کا مقصد. آپ نے فرمایا انک لن تخلف، یقیناً آپ ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے. فتعمل، پھر آپ عمل کریں، عملاً کوئی ایسا عمل، تب تغی کہ آپ چاہیں بھی اس عمل کے ذریعے سے وجہ اللہ، اللہ کی ذات کو یعنی اللہ کی خوشنودی کو، الا مگر، ازددت آپ بڑھ جائیں گے بھی اس عمل کے ذریعے سے درجتن
مرتبے کے اعتبار سے، ورفعتن اور بلندی کے اعتبار سے۔ اب آپ کو کہہ رکھا ہے کہ جہاں بھی الا آئے اور اس سے پہلے حرف نفی آئے تو ان کو دونوں کو ہٹا دو اور صرف ترجمہ کرو۔ تو لن کو بھی ہم ہٹا دیتے، الا کو بھی۔ آپ پیچھے چھوڑے جائیں گے اور پھر نیک عمل کریں گے تو آپ کا درجہ اور مرتبہ بلند ہوگا، آپ کا درجہ اور مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہ آپ کا اردو کا اچھا ترجمہ ہو جائے گا، لیکن آپ پہلا والا ترجمہ یاد کیا کریں، دوسرا تو آدمی جاہل بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں الز تتا، الز تتا، وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، تین بابوں کا جو الف ہوتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے اور پیچھے ملانے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ تو عبارت اس طرح ہوگی انکا لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجتا ورفعتا۔ تو یہی بہت مشکل ہو گئی عبارت۔ ولعلک ان تخلف، یہ تو اللہ کے رسول نے قاعدہ بیان کر دیا کہ دیکھو بھائی سعد ابن ابی وقاص آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ رہے گا نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے درجے بلند کریں گے، لیکن خاص تمہارے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کی لمبی عمر ہوگی، اور جب آپ کی لمبی عمر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو فائدہ دیں گے اور کچھ لوگوں کو آپ سے نقصان ہوگا۔ بھائی فائدہ کن کو ہوگا؟ کیونکہ سعد ابن ابی وقاص عراق کو فتح کرنے کے اندر شریک ہوئے، تو مسلمانوں کو تو فائدہ ہوا کہ عراق حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ذریعے سے فتح ہوا، اور کافروں کو نقصان ہوا کہ کافر قتل ہوئے، کافروں کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، تو یہ فائدہ اور نقصان ہوا۔ لعلک، لعل آپ جانتے ہیں حرف مشبہ بالفعل ہے، شاید کے معنی میں آتا ہے، میں جو انگلش میں کہتے ہیں، شاید کہ آپ ان تخلف، اب مجھے یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب باتیں تخلفہ کی وہی آئیں گی جو یہاں پر آئی ہیں آپ کی۔ شاید کہ آپ کو پیچھے چھوڑا جائے، پیچھے چھوڑنے کا مطلب اصل میں اردو میں چلتا نہیں یہ اسٹائل، یعنی امید ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو، ہم تو اردو میں ایسے کہیں گے، امید ہے کہ آپ کی عمر لمبی ہو، لیکن لفظی ترجمہ امید ہے کہ آپ کو پیچھے چھوڑا جائے گا، ان کی وجہ سے یہاں منصوب پڑھیں گے، حتیٰ کہ انتفع ینتفع کے معنی نفع اٹھانا، اور نفع ینفع کے معنی ہے نفع دینا، یہ فرق رہتا ہے۔ جیسے بھی اوپر بتایا تھا نا، عزت زیادہ یزید کے معنی زیادہ کرنا، اور ازداد یزداد کے معنی زیادہ ہونا، اسی طریقے سے ینتفع کے معنی نفع اٹھانا، تو قوم فائدہ نفع اٹھائے گی بکا تیرے ذریعے سے، تو ذریعہ آیا تو باسببیہ بنا، یہاں تک کہ فائدہ اٹھائے گی آپ کے ذریعے سے کچھ قومیں، اقوام جمع ہیں، اٹھانے اور نفع اٹھانے والی قوم ہے تو قوم فاعل بنا، اس وجہ سے اس کے اوپر رفع پڑھا جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات شاید آ جائے کہ ینتفع تو واحد ہے اور اقوام جمع ہے، حالانکہ جب فاعل جمع ہے تو اس کو واحد ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب آسان ہے کہ جب فاعل بعد میں آتا ہے تو فعل تو ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے، جب فاعل بعد میں آتا ہے تو فعل ہمیشہ مفرد ہی آتا ہے، البتہ اگر پیچھے آ جاتا اقوام تو اب آپ ینتفع کے بجائے آپ اس کو جمع استعمال کرتے ینتفعون، تو اگر پیچھے آ جائے تو پھر تو اس کے حساب سے لاتے ہیں، اور اگر آگے آئے تو پھر واحد لاتے ہیں بس۔ اور تیسرے نمبر پر تا آ رہا ہے تو اس سے سمجھ جائیں گے آپ باب افتعال سے ہے۔ اب یہاں پر آپ نے شاید پڑھا وَيَدُرُّ، اور ہر آدمی وَيَدُرُّ ہی پڑھے گا، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ جب تک کہ آپ کو لغت نہیں پتہ لگے گی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ درہ یدر کے معنی ہے نقصان دینا، نقصان اٹھانا، درہ یدر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے درہ یدر کے معنی نقصان دینا، آخرون دوسرے لوگ، آخر کے معنی دوسرا، واو نون لگا کر جمع بن گئے، بہت سے دوسرے لوگ، بہت سے دوسرے لوگ نقصان دیں گے آپ کے ذریعے سے، حالانکہ آپ یہ سمجھیں کہ ینتفع کا مطلب ہے فائدہ اٹھائیں گے، تو فائدہ اٹھانے سے جو ملتا ہے وہ ہے نقصان اٹھانا، لیکن درہ یدر کے معنی نقصان اٹھانا ہے نہیں، اس کے معنی نقصان دینا۔
تو اب ہم اس کو مجہول پڑھنا پڑے گا. وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نقصان دیا جائے گا. دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن یہاں پر ان کا تذکرہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم فعل مجہول پڑھیں گے. وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ، اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان دیا جائے گا. تو فعل مجہول اس طریقے سے ہم طے کریں گے. ضر یضر، نقصان دینا ہے، نقصان اٹھانا نہیں ہے. وَيُضَرَّ، اچھا ہاں، اور وَيُضَرَّ پر رام پر زبر پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حتی داخل ہوا تو ینتفی پڑھا، کیونکہ حتی کے بعد مضارع پر نصب آتا ہے، کیونکہ اس سے حتی کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان آپ جانتے ہیں مصدر بنا دیتا ہے اور مضارع کو نصب دیتا ہے. تو واو عاطفہ کی وجہ سے یضر کا عطف ہو گیا ینتفع پر، اور ینتفع منصوب ہے، لہذا یضر بھی منصوب ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ نفع اٹھائے گی بکا آپ کے ذریعے سے کچھ قوم، ویضر اور نقصان دیا جائے گا بکا آپ کے ذریعے سے آخرون دوسرے لوگوں کو. اس کے بعد ہے اللہم، اللہ کے رسول دعا فرمائے اے اللہ، امضا یمضی امضا، باب فعال سے کسی کام کو جاری کر دینا، کسی کام کو مکمل کر دینا، یعنی کوئی کام چل رہا ہے وہ چلتا رہے چلتا رہے، اسی کو کہتے ہیں امضا. اے اللہ جاری رکھیے، اے اللہ مکمل کر دیجئے، اے اللہ گزار دیجئے لی اصحابی، میرے ساتھیوں کی. یہ تو بہت آسان ہے، لام کے معنی لیے، اصحاب کے معنی ساتھی. میری ساتھیوں کی کیا جاری کر دیجئے؟ ہجرت کو. تو جاری کرنے والے تو اللہ تعالی ہیں، تو انت ضمیر اس میں فاعل بنے گی، اور جاری کر رہے ہیں ہجرت کو، تو ہجرت بنے گا مفعول، تو آپ نصب پڑھیں گے اللہم امضی لاصحابی ہجرتہم. اچھا ایک بات یہاں پر یاد رکھیں، امضا یمضی باب افعال سے ہے، اور باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطعی ہوتا ہے، اور حمزہ قطعی کا مطلب ہے جب اس کو پیچھے سے ملائیں گے وہ گرے گا نہیں. تو اگر آپ اللہم کو ملا کر پڑھیں گے تب بھی یہ پڑھیں گے اللہم امضی، یہ نہیں پڑھیں گے اللہم امضی، کیونکہ یہ حمزہ قطعی ہے، اور حمزہ قطعی پیچھے سے ملانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے. اس کے بعد ہے رد یرد کے معنی لوٹانا. اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر بھی نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر آخر میں دال پر زبر پڑا جائے گا ولا تردا. اصل میں یہاں پر دال پر تشدید ہے نا، جب تشدید آتی ہے تو اس کو جزم نہیں دے سکتے. ولا ترد، ولا ترد کیسے پڑھیں گے جب تشدید آ گئی؟ تو جب تشدید آ جاتی ہے تو اس کے اوپر عرب والے ساکن نہیں پڑھتے اس کو، اب اس کو زبر دیتے ہیں ولا ترد. تو حقیقت میں نہیں ہے، اور نہیں ساکن ہوتی ہے، اس کو ساکن ہونا چاہیے تھا، لیکن جب آخر میں تنوین آ جاتی ہے تو اب اس کو وہ ساکن نہیں پڑھتے بلکہ اس پر زبر دے پڑھتے ہیں. ولا ترد، اور مت لوٹائیے، ہم ان کو، کن کو؟ میرے صحابیوں کو، علی اعقابہم، اعقاب عقب کی جمع ہے، اس کے معنی ایڈی، ان کے ایڈیوں کے بل ان کو مت لوٹائیے. ایڈیوں کے بل کیا مطلب؟ یعنی پیچھے ہی لوٹا دیں. اصل میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، اور یہ جو واقعہ چل رہا ہے اللہ کے رسول سعد بن ابی وقاص کا، یہ مکے کا چل رہا ہے، یعنی مکے میں ہو رہی ہے یہ گفتگو. تو اللہ کے رسول کو افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میرے صحابی مکہ چھوڑ کر تو مدینہ گئے اللہ کے لیے، اب وہ پھر دوبارہ مکے میں آ گئے تو ایسا ہو جائے گا جیسے ہجرت کی ہی نہیں. اللہ ان کی موت مدینہ ہی مانی چاہیے تاکہ ان کی ہجرت پوری پکی رہے، سب کو پتہ لگے دیکھو صحابہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں انتقال ہوا، کسی کا کہیں کسی کا کہیں، مکے میں نہ ہو، کیونکہ ایسا لگے گا جیسے اپنے گھر واپس آ گئے ہوں. تو اللہ کے لیے جو گھر چھوڑا تھا اس کا ثواب ایسا ہے جیسے پورا نہ مل رہا ہو، اگرچہ ثواب تو ملے گا ہی ہجرت کا. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی اللہ میرے ساتھیوں کی ہجرت کو جاری کر دیجیے، یعنی پوری کر دیجیے، موت بھی ان کو مدینے میں آئے. ولا تردہم، اور ان کو مت لوٹائیے، علی اعقاب، ان کے ایڑیوں کے بل، یعنی ان کو واپس مکے نہ بھیجیے، مکے میں ان کی موت نہ بھیجیے بلکہ مدینے میں ان کی موت آئے. آپ اچھی طریقے سے کل کو یاد کر لیں، اس کو مشکل بھی ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ کا اگر احسان نہ ہو تو آپ نہ میں سمجھ پاؤں گا اس کو نہ آپ سمجھ پائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ، ولا سبحان تردہ کے اللہ. اوپر تردہ تردہ کے تردہ ہے وہ
را زبر پر کیوں حضرت؟ بتلایا ہے کہ نہیں کے آخر میں جب دال پر تشدید آتی ہے تو اس پر زبر پڑھا جاتا ہے، جزم نہیں پڑھا جاتا. نہیں کے آخر میں اگر تشدید آئے تو اس نہیں ہے نا؟ پر ہاں نہیں ہے، نہیں کا صیغہ ہے. ٹھیک. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.